قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر اس قدر زور دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی رسول کی اطاعت کر لیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب ان آیات سے یہ بات اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح معلوم ہو جاتی ہے، واضح طور پہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری حد درجہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے کرنے کا حکم دے دیا تو اس میں قیل و قال نہیں کیا جائے گا، اس کے متعلق بحث پرس نہیں کی جائے گی، سوال و جواب نہیں کیا جائے گا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کہا، آخر آپ نے ایسا کرنے کا حکم کیوں دیا۔ آج کے دور میں تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس دور میں فرسودہ اور اولڈ اور پرانی مانی جائے گی، تسلیم کی جائے گی۔ اگر اس طرح کی گستاخی ہو گئی کسی سے تو پھر اس کی آخرت خطرے میں ہوگی، اس کی جنت خطرے میں ہوگی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز بھی میرا رسول تمہیں دے دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں، اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، بحث پرس مت کرو، سوال و جواب مت کرو، قیل و قال مت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اذا امرتکم بامر، جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دے دوں، فاتقوہ، تو اسے کرو جہاں تک تمہیں طاقت اور قوت ہو۔ اگر میں کسی کام کرنے کا حکم دے دوں تو طاقت بھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اور اگر میں کسی چیز سے تمہیں روک دوں تو فوراً اس سے رک جاؤ، فوراً اس سے رک جاؤ۔ تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا معاملہ یہ ہے کہ مطلق طور پر آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے گی۔ اور اگر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی جرات کی، کسی نے یہ سمجھا کہ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ہے لیکن فلاں کی بات بھی درست اور صحیح ہے، اس لیے فلاں کی بات بھی مانی جا سکتی ہے یا تسلیم کی جا سکتی ہے، اس طرح کی گفتگو اور اس نے کی یا اس طرح کا معاملہ اگر اس نے اختیار کیا تو پھر یاد رکھے کہ اس کا معاملہ بہت سخت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے خلاف عمل کرتے ہیں، آپ سے بغاوت کرتے ہیں، آپ کے حکامات کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ یہ لوگ کسی بڑے آزمائش میں گرفتار ہو جائیں یا دردناک عذاب ایسے لوگوں کو پہنچ جائے۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، آپ کے حکم کے خلاف جانا، اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے اور اپنے آپ کو دردناک عذاب سے دوچار کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے دوسرے مقامات میں دوسری جگہ پہ کہا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، کہ جو آدمی جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، دونوں کی بات کی جا رہی ہے، یعنی جیسے اللہ کا فیصلہ ویسے اس کے رسول کا فیصلہ، جیسے اللہ کی بات ویسے اس کے رسول کی بات، اسی لیے اللہ نے کہا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی بھی ایمان والے مرد کے لیے، کسی بھی ایمان والی عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، تو وہ اپنے اختیار کی بات کریں، اپنی مرضی کی بات کریں، نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو کوئی اختیار باقی نہ رہا، کسی کا کوئی فیصلہ باقی نہ رہا، کسی کی کوئی مرضی باقی نہ رہی۔ اور اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کی، بغاوت کرنے کی کوشش کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عمل کیا، نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا، بالکل کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہی فیصلہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔
آپ کی بات ویسے ہی جیسے اللہ کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کی بات تو مانی جائے گی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی جائے گی، یا آپ کی بات ماننے میں اس قدر قوت اور طاقت نہیں ہے، اتنی مضبوطی نہیں ہے جو اللہ کی بات میں ہے۔ میرے بھائیوں، ساتھیو اور عزیزو، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اللہ ہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے نہیں گفتگو کرتے ہیں، آپ وہی بات کہتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو اللہ کی بات ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی ہے جو اللہ کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اے لوگوں مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مثل دی گئی ہے، یعنی سنت، آپ کا طریقہ، حدیث شریف۔ تو حدیث شریف یا نبی علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کی سنت وہی ہے جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی گفتگو اور بات نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے رب کی قسم اس وقت تک لوگ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنا جج، فیصل، حاکم تسلیم نہ کر لیں اپنے تمام معاملوں میں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اسے بغیر چو چرا مکمل طریقے سے تسلیم کر لیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کے متعلق ان کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی انقباض نہ ہو، یہ نہ کہیں کہ فیصلہ تو اللہ کے نبی کر دیا ہے لیکن فیصلہ اچھا نہیں ہے، دل کو بھا نہیں رہا ہے، تو کوئی تنگی نہ ہو دل میں، بلکہ مکمل طریقے سے اس فیصلے کو وہ تسلیم کریں، مکمل طریقے سے فیصلے کو تسلیم کریں۔ آج بھی میرے بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، یہی معاملہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ اس دور میں بہت سخت ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی گفتگو کی جائے، بات کی جائے، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر کسی کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بار بار ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے کہ کوئی آدمی دوسروں کی بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں پیش کرے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو۔ اونچی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو پیش کرے، مقدم کرنے کی کوشش کرے، یہ معاملہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چل سکے گا۔ بتانے کا مقصود یہ ہے، اس آیت کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن بعض معاملات میں وہ دوسروں کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے یا یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے آیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ نہیں ہے۔ کسی امام کی بات کو، کسی پیر اور ولی کی بات کو اس قدر اہمیت دے دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت اہم لوگ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جاتی ہے، تو ایسے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کی ساری عبادت برباد ہو جائے، محض اس وجہ سے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کی۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، تو اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟
برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ نماز پڑھ رہا ہے، بڑے خلوص اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اگر طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا یہی نماز ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیا یہ وہی طریقہ ہے نماز کا جس طریقے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اگر یہ کوشش نہیں کرتا ہے، بس کہیں سے کسی کا بھی طریقہ مل گیا اور پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر ایسی صورتحال میں اس کی ایک وقت کی بھی نماز قبول نہ کی جائے گی۔ صحابہ کا زمانہ ہے، سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے، سنن نسائی کی صحیح درجے کی روایت ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آئے، انہوں نے حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کتنے سالوں سے نماز ادا کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو کہا تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں، تمہاری نماز 40 سال میں جتنی بھی تم نے نماز پڑھی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ تمہاری نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو ہی نہیں۔ اور اگر 2 رکعت تم نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ لو تو یہ کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے آدمی ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتا ہے، وہ صرف عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، راتوں میں عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اچھی بات اس وقت ہوگی جب وہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ میں آپ کو بتلاؤں، آج کے اس دور میں لوگوں نے اپنے منمانی طریقے سے عبادت کرنی شروع کر دی ہے اور یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ عبادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی قبول کی جائے گی۔